بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں یہ سب کچھ اقدامات، طہارت و پاکیزگی، غسل کے طریقہ اور وضو کا طریقہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ کیسے انسان نے اپنے عملی زندگی میں اپنے جسم کو کیسے پاک اور صاف رکھنا ہے، اپنے لباس کو کیسے پاک رکھنا ہے، اور ہمارے صحابہ کرام کے ذریعے بھی تلقین کی ہے۔ اس لیے جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں مجھے یہ موت نہ آئے۔ لوگوں کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا ہے، اور یہ ایسی موت ہے جس کے ذریعے سے آپ کو آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی میں سے کوئی بھی آپ کو غسل تک نہیں دے سکتا، آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، اور آپ کو شاپر میں ڈال کے دفنایا جائے گا۔ یہ ایسی ایک بری موت ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام نے جو نظریہ دیا ہے کہ کوئی بھی وبا جب آ جائے اس کو کس طرح سے اس کے لیے اقدامات کرنے ہیں، تو اس سے ہم سب کو دور کر دیا گیا ہے۔ ہم لوگ مغربی کلچر کی وجہ سے سب کچھ بھول بیٹھے ہیں کہ کیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے تمام اقدامات کیے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ جب تک یہ وبا دور یعنی کہ ختم نہ ہو جائے تب تک سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ وہ شہید کے جتنا اس کا اجر ہے۔ یہ ہمارے نبی نے خود اقدامات کر کے دکھائے ہیں۔ اب انسان اور فطرتی طور پر، اور جو آج کل کا ہمارا میڈیا ہے اور جو لوگ ہیں، سب کچھ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ وہ اس بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے کہ یہ کیا چیز ہے، کہ جب تک ہمیں نہیں ہوگی تب تک تو ہم یہ نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے ہمیں برائے مہربانی ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اس سے مغفرت کرنی چاہیے، ہمارے نبی کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور جو ہمارے نبی نے اقدامات کیے ہیں اور جو ہمیں بتایا ہے ہمیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ہمارے نبی کی زندگی کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے مغفرت مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام۔